گزشتہ کئی دہائیوں سے سمندر کی سطح میں سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، مگر اب یہ خدشہ ہے کہ پانی کی سطح بلند ہونے کی رفتار کئی سینٹی میٹرز بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جس سے آئندہ کچھ سالوں میں کئی ساحلی ریاستوں کے سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں ہونے والی ایک کانفرنس میں موسموں میں عالمی تبدیلیوں سے سطح سمندر کے بلند ہونے کے قانونی پہلوؤں پر غور کیا گیا، جس میں کسی ملک کی خود مختاری، شہریت، سفارتی درجہ، کان کنی کے حقوق اور ایک قوم ہونے کے طور پر حاصل مہارات زیر بحث آئیں۔ آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی میں شعبہ قانون کی پروفیسر روزمیری ریفیوز کا کہنا تھا کہ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا بہت دشوار ہے۔ ہمارے پاس ریاستوں کی تخلیق کے بارے میں قوانین موجود ہیں، لیکن کرۂ ارض سے غائب ہو جانے والی ریاستوں کے متعلق کوئی قوانین موجود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جزیرے پہ مشتمل ایک ملک سمندر میں مکمل طور پر ڈوب کر غائب ہو جائے تو کیا اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت برقرار رہے گی؟ اس کے شہریوں کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا وہ اپنے پاسپورٹ پر دوسرے ملکوں کا سفر کر سکیں گے؟ اور کیا اس ڈوبنے والے ملک کے ساحلی علاقوں سے معدنیات نکالنے اور ماہی گیری کے حقوق کا دعویٰ اور اس پر عمل درآمد کون کرا سکے گا؟ بین الاقوامی قانون میں فی الحال ایسے سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے مارشل آئلینڈز کے اقوام متحدہ کے لیے سفیر فلپ میلر کا کہنا تھا کہ نہ تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے کسی کو فکر ہے اور نہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجوہات سے نمٹنے پر کوئی دھیان دے رہا ہے۔ اگر ہم جلد کسی قانونی معاہدے پر پہنچ بھی جائیں، جو کہ میرے خیال میں نہیں ہوگا، تو بھی اصل ذمہ دار اس پورے عمل سے باہر رہیں گے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ان ذمہ داروں میں امریکہ اور چین جیسے بڑے صنعتی ملک شامل ہیں جو زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گرین ہاؤس گیسز فضا میں چھوڑتے ہیں۔ آب و ہوا سے متعلق سائنسدان ان گیسوں کو عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ارتھ انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ میری ایلن کار کہتی ہیں کہ اس وقت سمندر کی سطح چند ملی میٹر سالانہ کی شرح سے بلند ہو رہی ہے، مگر سن 2100 تک پہنچتے پہنچتے اس رفتار میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کسی قانونی کارروائی کا تعین نہ بھی کیا جا سکے تو بھی حکومتوں کو ماحولیاتی آلودگی بڑھانے اور بین الاقوامی انصاف کے تقاضوں کے تحت جزائر پر مشتمل ملکوں کے مسائل سمجھنے کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعتی اداروں سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسز زمین کے اوپر کی فضا میں حرارت کو روک لیتی ہیں۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور سطح سمندر بلند ہو جاتی ہے۔ سمندر کی سطح میں مسلسل اضافے سے کئی جزیرے ڈوب سکتے ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ سال 2100 تک سمندر کی سطح 1 میٹر تک بلند ہو چکی ہوگی، لیکن کیا اس سے زیادہ اضافہ بھی ممکن ہے؟ بالکل، کیا 10 میٹر تک نہیں؟ کیپ ویرڈے آئلینڈز کے سفیر انٹونیو لیما نے خبردار کیا کہ اگر بڑے ملکوں نے خطرے میں گہرے ہوئے چھوٹے جزائر کی مدد نہ کی تو ایک دن ان کا وجود بھی مٹنے کے خطرے سے دوچار ہوگا۔ ہم جزائر پر مشتمل ترقی پذیر چھوٹی ریاستیں ہیں، باقی دنیا کی نگہبان ہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ آج پیش آئے گا، کل باقی سب کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سائنسدان پیش گوئی کر رہے ہیں کہ سمندروں کی سطح بلند ہونے سے جزائر پر مشتمل چھوٹے ملکوں سے ہی نہیں، بڑے ملکوں کے ساحلی علاقوں کے ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے۔ اس کانفرنس میں اٹھائے گئے سوالوں کے جواب فراہم نہیں کیے گئے، لیکن اس کے ذریعے عالمی برادری کو ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ملکوں کے تحفظ کا اخلاقی چیلنج ضرور ملے گا۔ پیٹر فیڈینسکی کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔